السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے آخری 4 سالوں کے دوران، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد نے واضح طور پر 2 رخ اختیار کر لیے۔ یعنی ایک طرف آپ کی بعثت خصوصی الی اہل العرب کے مقاصد کی تکمیل کے ضمن میں پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کے دین کا بالفعل قیام اور نفاذ، اور دوسری جانب آپ کی بعثت عمومی الی کافۃ الناس کے مقاصد کی تکمیل کے ضمن میں پیغام محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تبلیغ تمام اقوام و ملل عالم تک، اور پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ اور اس کے لیے سعی و جہد کا آغاز۔ حجۃ الوداع کو اس ضمن میں ایک اہم لینڈ مارک کی حیثیت حاصل ہے۔ اس موقع پر ایک طرف یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی کہ اب پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین فیصلہ کن طور پر غالب ہو چکا ہے، اور دوسری جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت عامہ کے فرائض کی تکمیل کے لیے ساری ذمہ داری امت کے حوالے فرما دی، یہ حکم دے کر کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں اس پیغام کو وہ لوگ جو یہاں ہیں ان سب لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے فوراً بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس عالم ناسوت میں مزید قیام کے لیے بالکل تیار نہ ہو، اور اس پر رفیق اعلیٰ کی جانب مراجعت کا جذبہ شدت کے ساتھ غالب آ چکا۔ چنانچہ حج کے بعد آپ کی حیات دنیاوی کے کل 80 یا 90 دن ہیں، اس لیے کہ مختلف روایات کی روح سے 18 یا 19 یا 28 یا 29 سفر المظفر سن 13 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا آغاز ہو گیا، اور 2 یا 3 یا 12 یا 13 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے آپ کے جسد عنصری سے پرواز کر لی۔ آخری ایام میں بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ پر اب اس دنیا میں جو بھی لمحہ گزر رہا ہے بڑا شاق گزر رہا ہے۔ چنانچہ اپنے مرض وفات کے دوران آپ نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا، جب ذرا افاقہ ہوا اور آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حکم کے مطابق امامت فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام ان کی امامت میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ حضور تشریف لائے، حضرت ابوبکر نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن حضور نے اشارے سے انہیں حکم دیا کہ نماز جاری رکھو، اور حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتیں قبول کر لے، اور چاہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے یعنی عالم اخروی کی نعمتیں انہیں اختیار کر لے۔ تو بندے نے جو کچھ رب کے پاس ہے اسے قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ سن کر رو پڑے، اس لیے کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود اپنی بات بیان فرما رہے ہیں، اور آپ نے ہم سے جدائی اور رفیق اعلیٰ کی طرف مراجعت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال یقیناً امت مسلمہ کے لیے، صحابہ کرام کی جماعت کے لیے ایک انتہائی رنج و غم اور اندوہ
اور صدمے کی بات تھی، لیکن ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن امت کے حوالے کر کے گئے تھے اس کی تکمیل نہایت اہمیت کی حامل تھی۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نے جو نظم جماعت قائم فرمایا تھا اس کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ کتنا پختہ نظم جماعت تھا کہ فوراً ہی مشوروں کے تمام مراحل طے پا گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھایا تھا اور جنہوں نے 17 نمازیں حضور کی حیات دنیاوی کے دوران مسلمانوں کو امام بن کر پڑھائی تھیں، انہی کی خلافت پر امت کا اجماع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر بلا شبہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جان لینا چاہیے کہ مقام صدیقیت مقام نبوت سے بہت قرب رکھتا ہے، بلکہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ المعروف بہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، ان کا قول تو یہ ہے کہ حقیقت صدیقی ذل حقیقت محمدی است، مقام صدیقی در حقیقت مقام نبوت کا ذل اور سایہ ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کل 2.5 سالہ خلافت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نماء عرب میں جس انقلاب کی تکمیل فرما گئے تھے اس کے اثر نو استحکام کا عمل بتمام و کمال پورا ہوا۔ تاریخ عالم میں جتنے انقلابات آئے ہیں ان سب میں آپ کو ایک بات قدر مشترک کے طور پر ملے گی کہ انقلاب جب اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے اس وقت انقلاب دشمن طاقتیں کونوں کھدروں میں دبک جایا کرتی ہیں، منتظر رہتی ہیں کہ پھر جب بھی موقع ہو وہ سر اٹھائیں اور انقلاب پر حملہ آور ہو اور اسے ناکام کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ یہی عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد ہمیں جزیرہ نماء عرب میں ہر چہار طرف نظر آتا ہے۔ بالکل ایسے سما بن گیا کہ جیسے فرمایا گیا تھا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ حضور کے انتقال کے بعد عارضی طور پر منظر یہ سامنے آیا کہ جیسے یخرجون من دین اللہ افواجا کا معاملہ ہو گیا، لوگ فوج در فوج اللہ کے دین سے نکلنے لگے۔ ایک جانب نبوت کاذبہ کے دعوے دار جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے اور ان کی دعوت پر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے لبیک کہا۔ دوسری طرف ایک کثیر تعداد میں لوگ زکوٰۃ کا انکار کر کے کھڑے ہو گئے، ہم توحید کی گواہی دیں گے، رسالت کی گواہی دیں گے، نماز بھی قائم کریں گے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر بہت ہی رقیق القلب انسان تھے، آپ کا جسم بھی بہت ہی نحیف و نزار، لیکن اس موقع پر یہ حقیقت سامنے آئی کہ اس بظاہر کمزور شخصیت کے اندر ہمت اور صبر اور استقامت اور ثبات کا ایک کوہ ہمالیہ مضمر ہے۔ چنانچہ آپ نے بیک وقت ان تمام فتنوں کا سے مقابلہ فرمایا، حالانکہ بہت سے حضرات نے آپ کو مشورہ دیا کہ کم سے کم مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے فی الوقت کسی قدر نرمی سے کام لیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کا جانشین ہوں، انا خلیفۃ رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دین دے کر گئے ہیں اس میں اگر سرے منہ بھی فرق کرنے کی کوشش کی گئی تو اور کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے، ابو بکر تنہا سب کا مقابلہ کرے گا۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ یہ تو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، اگر ایسا بھی ہو کہ حضور کے زمانے میں اگر زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کی رسیاں بھی آتی ہوں اور اب لوگ اونٹ دینا چاہیں لیکن رسیاں نہ دینا چاہیں تب بھی میں ان سے قتال کروں گا۔ یہ ہے وہ عزیمت، یہ ہے وہ صبر و ثبات جس کا مظاہرہ کل 2.5 ہی سالوں میں اپنے اس رفیق غار کی طرف وہ بھی مراجعت کر لیتے۔ دوسری جانب
کیونکہ خلافت راشدہ در حقیقت نبوی مشن کی تکمیل کا ذریعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں یا خلیفۃ المسلمین ہیں، تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں تو خلیفۃ رسول اللہ ہوں. خلافت راشدہ کو اسی وجہ سے خلافت علی منہاج النبوہ کہا گیا ہے، نبوت کے نقش قدم پر خلافت. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ، یعنی آپ کے رسالت کے مقاصد میں سے جن کا تعلق پورے عالم ارضی سے تھا، اس کی تکمیل کے لیے جس عمل کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس فرما دیا تھا، اس عمل کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے آگے بڑھایا. جیش اسامہ کا معاملہ اس معاملے میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے. ان کے بارے میں بھی بہت سے حضرات نے مشورہ دیا اور پرخلوص مشورہ دیا کہ فی الوقت اندرون ملک عرب اتنے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر آپ صرف ان سے زبردازمہ ہو جائیں اور عہدہ برا ہو جائیں تو یہ بھی بہت کافی ہے. سر دست اس لشکر کی روانگی کو ملتوی فرما دیجیے. لیکن یہاں بھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی عظیمت کے ساتھ کہتا ہے کہ جس لشکر کی روانگی کا فیصلہ محمد الرسول اللہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی روانگی کو مؤخر کرنے والا میں کون ہوں؟ یہ تو پھر خلافت کا تقاضا نہ ہوا، یہ تو حضور کے کیے ہوئے فیصلوں کی ایک ریورس، اس میں ترمیم ہو جائے گی. چنانچہ جیش اسامہ کو بھی روانہ کیا گیا اور اس فیصلے کو بھی قائم رکھا گیا کہ اس کی سرکردگی حضرت اسامہ کو دی گئی، حالانکہ وہ بالکل نوجوان تھے. اس پر بھی جب یہ کہا گیا کہ ذرا اس فیصلے میں ترمیم کر لیجئے، تو پھر وہی جانشین رسول کا وہی قول سامنے آیا کہ جس کو علم سے بلوایا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس کے ہاتھ سے علم لینے والا کون ہوں؟ حضرت اسامہ لشکر کو لے کر چلے ہیں اور ان کے ساتھ جلیل القدر صحابہ تھے ان کی سرکردگی میں. حضرت ابوبکر ان کے ساتھ ساتھ پیدل چلے اور جب وہ اترنے لگے اپنی سواری سے تو منع فرما دیا. یہ ہے شان حضرت ابوبکر صدیق کی، اور یہ ہے در حقیقت مقام اور مرتبہ خلافت صدیقی کا. ایک اور بہت بڑا احسان جو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا امت مسلمہ پر، وہ یہ کہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک ابھی کسی ایک کتاب کی شکل میں جمع نہ تھا. ما بین الدفتین، جیسے ایک کتاب ہوتی ہے جلد کے دو گتوں کے مابین. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع میں جو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، اے میری امت میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے یار و مددگار اور بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا رہا. میں چھوڑ چلا ہوں تمہارے مابین وہ چیز کہ جسے اگر مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. تو یہ بھی مقام صدیقیت اور مقام نبوت کے باہمی اتصال کا ایک مظہر ہے کہ اس کتاب کو ایک مصحف کی شکل دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی ہمیں اس کتاب سے تمسک کی توفیق عطا فرمائے.